یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا کھجوروں کا باغ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ایران سے تھا، غلام بنا کر لائے گئے، اور ان کا جو آقا تھا بہت ظالم تھا، تو یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو جو ان کا آقا تھا اس نے شرط رکھی تھی کہ آزاد کرنے کی قیمت کہ 300 کھجور کے درخت لگائیں میرے باغ میں، اور اس کے علاوہ کچھ سونا اس نے مانگا تھا، 40 اونس سے اس طرح کچھ۔ تو اس باغ کی خاص بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو رہا کروانے کے لیے صحابہ کرام سے کہا کہ یہاں پر 300 جو درخت ہیں ان کی جگہ بنائی جائے، کھڈے بنائے جائیں۔ جب کھڈے بن گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ 300 درخت لگائے تھے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر جو سونے کی شرط تھی وہ سونا بھی پورا کر کے ان کے مالک کو دیا تھا، اور آپ اس طرح آزاد ہو گئے تھے۔ آپ بہت سمجھدار اور عقل مند تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر آپ سے مشورہ بھی کیا، اور غزوہ خندق جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ہی غزوہ خندق کے دوران خندق کھودی گئی تھی، اور اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ یہ سامنے جتنا بھی ایریا ہے کھجوروں کا، یہ سارا مزرعہ سلمان فارسی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھجوروں کا باغ ہے، اور یہ یہاں پر آپ یہ کنواں دیکھ رہے ہیں، یہ کنواں جو ہے بیر سلمان فارسی تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خریدا تھا، اور یہاں سے مدینہ کے لوگ صحابہ کرام پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں سے بے شمار مرتبہ پانی استعمال کیا، غسل کیا، وضو کیا اور پیا، لیکن حکومت سعودی نے یہ کنواں بند کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے تھے، اور یہاں سے پانی لگ جاتے، اور اس طرح کے کچھ بدعات وغیرہ ان کے خیال میں شروع ہو گئی تھیں، تو انہوں نے یہ کنواں بند کر دیا جی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا جو ہے نا، اندر بھی ایک لیئر لگی ہوئی ہے، جالی لگائی ہوئی ہے، اور باہر بھی یہ سارا کر کے انہوں نے بند کر دیا ہے۔ بہرحال یہ ایک تاریخی کنواں ہے۔ حضرت سلمان فارسی بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام میں بحث چھڑ گئی، کچھ صحابہ کہنے لگے کہ حضرت سلمان فارسی ہم میں سے ہیں، اور کچھ کا کہنا تھا کہ وہ ہم میں سے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی اہمیت تھی کہ وہ ان کو اپنے اہل بیت میں شمار کرتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ کھجوروں کا جو باغ ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب، اس باغ کے ساتھ ہی یہاں پر جو بنجر سی زمین پڑی ہوئی ہے، یہاں پر مسجد سلمان فارسی موجود تھی، اور یہاں پر صحابہ کرام ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت مرتبہ نمازیں پڑھی تھیں، لیکن سعودی حکومت نے چند سال قبل یہ مسجد جو ہے منہدم کر دی، کیونکہ اس کے حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور کھنڈرات بن چکے تھے۔ تو یہ دیکھیں، یہ دیوار تو پرانی لگی ہوئی ہے، اور
لیکن اندر جو مسجد ہے وہ بالکل ختم ہو گئی، اور جہاں پر ایسے ہی کسی نے کھیتی باڑی کی کوشش کی، کچھ نالیاں بنی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ مدرسہ بنا ہوا ہے جی، مطلب اسکول جسے کہہ سکتے ہیں، اسکول بنا ہوا ہے یہاں پر، اور مسجد جو ہے یہاں سے ختم کر دی گئی ہے۔ چلیں آج کا ویلاگ اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ آپ نے اس میں حضرت سلمان فارسی کا کھجوروں کا باغ دیکھا، حضرت سلمان فارسی کا جو کنواں تھا پانی کا وہ دیکھا، اور جہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد تھی وہ جگہ آپ نے دیکھی۔ ایسے ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا۔ اسی پہ اجازت دیں اپنے ہوسٹ ضیاء الرحمان کشمیری کو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ایسے ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔